جی تو ناظرین، ڈرامہ سیریل انتہا کی آنے والی ایپیسوڈ اب اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ سجل کو احمد نے گرفتار کروا دیا تھا، اور اس لیے سجل تو بہت غصے میں ہے، اور نوشین کو بھی وہ سیدھا سیدھا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ اب احمد چاہے کچھ بھی کر لے، میں اس کو اس کے پیسے واپس نہیں کروں گی۔ اور نوشین کے لاکھ سمجھانے پر بھی سجل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہاں احمد بھی گھر چھوڑ کر جا چکا ہے، اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر، اور اسی وجہ سے اب ماں بھی بہت دکھی ہے، اور وہ کچھ بھی کوشش کر کے احمد کو واپس لانا چاہتی ہے، مگر احمد ہے کہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آنا چاہتا۔ لیکن احمد تنگ بھی ہے، کیونکہ اب اس کو رہنے کی جگہ نظر نہیں آتی، تو وہ اپنی آپی عروسہ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپی میرا کچھ کر دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ تو اس پر عروسہ کہتی ہے کہ تم پھر واپس گھر آ جاؤ۔ تو کہتی ہے کہ آپی ایسا مت کہیں، میں گھر نہیں آؤں گا، اور میرے پاس تو پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو عروسہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پیسے بھیج دیتی ہوں۔ تو عروسہ کو احمد کہتا ہے کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ صرف رہائش کا ہے کہ میں رہوں گا کہاں پر، لیکن میں گھر واپس نہیں آؤں گا۔ تو عروسہ کہتی ہے کہ پھر میری امی کا گھر خالی ہے، آپ اس کی میرے سے چابی لے لو اور وہاں پر رہنا شروع کرو۔ تو اس پر احمد خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی میری خیر خواہ ہیں، اور میں اس لیے آپ کی ہر بات مانوں گا، اور وہ چابی لے کر وہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اب نوشین اتنی پریشان ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتی، اور اس کی ملازمہ دوسری ملازمہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نوشین آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا کل سے، اور وہ اداس ہے اور ہمیں کمرے سے نکال رہی ہے۔ تو یہ بات سن کر اسما کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن وہ پھر جاوید کی بات ذہن میں آتی ہے، جو اس کو کہتا ہے کہ تم نے نوشین کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ بالکل عجیب سی طبیعت کی ہے اور وہ گھر کو نہیں سنبھال سکتی۔ یہ سوچ کر پھر وہ نوشین کے کمرے میں جاتی ہے، اور نوشین کو جا کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ تو نوشین کہتی ہے کہ کون ہے؟ تو اسما کہتی ہے کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں۔ تو نوشین کو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ جب اسما اندر آتی ہے تو نوشین اس کو کہتی ہے کہ تمہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی مجھے اکیلا کر کے، کیونکہ اب احمد اور سجل دونوں میری گھر سے چلے گئے ہیں اور مجھے اکیلا کر گئے ہیں۔ تو اس پر اسما کہتی ہے کہ میری ایسی تربیت نہیں ہے کہ مجھے کسی بھی بات پر خوشی ہو، مجھے اس بات کی کوئی خوشی نہیں کہ تم اکیلا ہو، حالانکہ تم ہی اب اسی دور سے گزر رہی ہو جس دور سے میں گزر رہا تھا، اس لیے مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ لیکن ان دونوں کے بیچ میں بہت نوک جھوک ہوتی ہے، لیکن پھر بھی نوشین یہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ آخر یہ بات ہوئی کیا ہے، لیکن اسما سمجھا کر پھر اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ہے۔ اور وہاں دوسری طرف سجل تو اپنے ہر ہتھ کٹے اٹکا رہی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ دوسرے فواد کے گھر بھی پہنچتی ہے، اور اس کی ماں کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہے اس کی چیک اپ کے لیے۔ اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کی فہد آ جاتا ہے، اور وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو فواد کو سجل کہتی ہے کہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا میں خود ہی چیک اپ کے لیے اس کو لے کر چلی جاتی ہوں۔ اور وہاں دوسری طرف انم بھی بہت اپسیٹ ہوتی ہے، اور اپنی ماں کے پاس جا کر بہت روتی ہے کہ سجل نے آپ کی وجہ سے میرا گھر برباد کر دیا، آپ نے اس کو اس گھر میں رہنے دیا، اور آپ ہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی اسما انم کو کہتی ہے کہ انم تو پریشان نہ ہو، چلو ہم کہیں باہر چلتے ہیں، چلو ہم کھانا کھانے چلتے ہیں۔ تو وہ اس کو لے کر کھانا کھانے کے لیے جاتی ہے، مگر رستے میں انم کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور انم ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو اسما پھر انم کو لے کر ہاسپٹل جاتی ہے، اور ہاسپٹل میں انہیں خبر ملتی ہے کہ انم امید سے ہے۔ تو اس پر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور فہد کو بھی وہ وہیں پر، زہیب کو بھی وہیں پر بلا لیتے ہیں۔ تو زہیب بھی یہ سوچ کر بہت خوش ہوتا ہے، اور وہاں اتنی دیر میں جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فہد اور سجل وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر انم کا خون کھولنے لگ جاتا ہے، اور وہ اور بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ تو جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہوتی ہیں وہ فہد کو دے مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور وہاں پر اسما اور زہیب بھی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ رپورٹ جب فہد دیکھتا ہے تو دل ہی دل میں بہت خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی خبر ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اور یہ بات سجل دیکھتی ہے
تو وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب سجل کا کھیل تو بالکل ختم ہونے والا ہے، کیونکہ سجل جو کرنا چاہتی تھی اب وہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ فہد کو اب پھر سے امید جاگ گئی ہے کہ وہ انم کے پاس ہی جائے، کیونکہ وہ باپ بننے والا ہے، اور اب سجل کا اس میں بالکل بھی برا حال ہونے والا ہے۔ اور اسی چکر میں فہد فوراً باہر نکلتا ہے اور پیچھے سے سجل آواز دیتی ہے کہ اپنی ماں کو تو دیکھ لو، اور وہ وہاں پر ہی دیکھتا رہتا ہے، اور انم گھر پہنچ جاتی ہے، اور وہاں پر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا۔ تو پھر اس کی ماں اور عروسہ جب اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصے سے اندر چلے جاتی ہے۔ تو پھر عروسہ اسما سے پوچھتی ہے کہ آخر ماں کیا بات ہے، انم اتنی اپسیٹ کیوں ہے؟ تو پھر اسما اس کو بتاتی ہے کہ راستے میں انم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور میں اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ انم امید سے ہے۔ تو عروسہ کہتی ہے کہ ماں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو اس میں انم اپسیٹ کیوں ہے؟ تو اس پر اسما کہتی ہے کہ وہاں تک تو انم بہت خوش تھی اور ہم بھی بہت خوش تھے، لیکن وہاں پر پھر فہد اور سجل آ گئے اور وہ دونوں ساتھ تھے، اور اسی وجہ سے انم اور اپسیٹ ہو گئی، اور یہ بات تو غلط ہوئی ہے۔ تو اس پر عروسہ بھی سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اب وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ پھر میں ہی پاگل تھی جو میں فہد کو صحیح سمجھ رہی تھی اور انم کو غلط، لیکن یہ سجل تو ہر جگہ پر ساتھ پہنچ جاتی ہے، تو یہ سب کچھ تو اب ساتھ زندگی کا ہی چلے گا۔ اور وہاں نوید نے بھی فہد کو برے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور کسٹم میں اس کے سارے سامان کو روکا ہوتا ہے، اور فواد بھی اسی چکر میں اب اپنے کسٹم کے چکر ہی لگا رہا ہوتا ہے۔ اور نوید کو جب اس کی ماں کہتی ہے کہ نوید تم یہ غلط کر رہے ہو، تو نوید کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں، کیونکہ میں اب فواد کو بالکل بھی سڑک پر لے آؤں گا، اور میں کسی قسم کا اگر میں اس کو عرش پر پہنچا سکتا ہوں تو فرش پر بھی پہنچا دوں گا۔ اور یہی سارا سین اب اس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اب فی الحال فہد کو لگے گا کہ اب کسی طریقے سے وہ سارے معاملات سیٹ کرے اور انم کو گھر لے آئے۔ اور جب فہد کی ماں اس کو کہتی ہے کہ اب تم انم کی بات کرنا چھوڑ دو، تو اس پر فہد کہتا ہے کہ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور میں تمام گلے شکوے ختم کروں گا، اور میں بالکل بھی انم سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں رکھوں گا، اور ہو کیسے بھی ہو اور کیسے بھی ہو سکے میں اس کو گھر ضرور لے کر آؤں گا، کیونکہ اب اس کے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اور اس کی ماں بھی پریشان ہوتی ہے کہ یہ فہد کیا کہہ رہا ہے، لیکن فی الحال اندر ہی اندر وہ بھی خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی دادی بننے والی ہے، لیکن یہ معاملات تو چلتے رہیں گے۔ وہاں عروسہ کو اور زہیب کا بھی اندر دونوں کے درمیان کافی مس انڈرسٹینڈنگز چل رہی ہیں، لیکن اسما ان کی بھی یہ چیزیں دور کرتی ہے، اور زہیب کو کہتی ہے کہ وہ مانتی ہے کہ اس نے تم سے جھوٹ کہا، لیکن یہ سب کچھ مجھے بتا کر گئی تھی، تو اس لیے تم اس کو سٹریس دینا بند کرو، کیونکہ اب وہ اسی لیے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور اگر تم اس طرح سے اسے سٹریس دیتے رہو گے تو وہ بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکے گی، اور پھر وہی نہ ہو کہ تمہارے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو اس پر اب زہیب بھی کرے گا کہ ماں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے ہمیں سارے گلے شکوے دور کرنے پڑیں گے، اور اسی طرح سے ہم سب ٹھیک رہ سکے ہیں، اور کیونکہ مجھے بھی اپنے بچے کی بہت فکر ہے۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ ہونے والا ہے ڈرامہ سیریل انتہا کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔